آمنہ فرماتی ہے جس دن سے میرا محبوب میرے شکم میں آیا لوگوں میرے پسینے سے عجیب خوشبو آنے لگی. جس دن سے میرا محمد میرے شکم میں آیا مجھے بھوک اور پیاس کی طلب نہ رہی. اور جب ساری دنیا سو جاتی تھی نیند میں کھو جاتی تھی غافل ہو جاتی تھی ساری کائنات پہ رات کا سناٹا حکمرانی کرتا تھا تو کوئی پکارنے والا پکارا کرتا تھا کہ بشر یا آمنہ او مکے کی بیوہ آمنہ تجھے مبارکباد قبول ہو ہدیہ تبریک قبول کر عرش کی بلندیوں سے. آمنہ سوچتی ہوگی کہ کس بات کی مبارک ہے. شاید میری غریبی کے دن ختم ہونے والے ہیں شاید میرے آنگن میں سونے اور چاندی کی کان پیدا ہونے والی ہے. لیکن پکارنے والا پکارتا تھا کہ آمنہ سونے چاندی کی بات نہیں آمنہ سونے چاندی کی بات نہیں ہیرے موتی کی بات نہیں تو پھر خوشخبری کس بات کی ہے. پکارنے والا پکارتا تھا کہ مبارکباد تو اس بات کی ہے کہ فَإِنَّ کی قد حملتی بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ تو ایسے یتیم کی ماں بننے والی ہے جس کے قدموں کی خاک پر سارے کائنات کی سرداریاں قربان کی جائیں گی. پیدا بھی غریب کے گھر میں ہوا. جناب آمنہ فرماتی ہیں جس رات میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے لوگوں میری غریبی کا یہ حال تھا کہ میرے گھر میں تو اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ میں چراغ جلاؤں اور اپنے گھر کے اندھیرے دور کر سکوں. یہ اور بات ہے کہ جب میرا محمد پیدا ہو گیا تو پھر کسی چراغ کی ضرورت ہی نہ رہی. کہ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. پیدا بھی بیوہ کی گود میں ہوئے پیدا بھی غربت کے خانوادہ میں ہوئے اور پسند بھی غریبوں نے کیا اور پسند بھی غریبوں کو کیا. جو حضور کو پسند آئے وہ بھی غریب جن کو حضور پسند آئے وہ بھی بولو نا. وہ دیکھو حوازن کی دائیاں بدوی قبیلے کی دائیاں معمول کے مطابق مکہ کے شہر سے امیروں کے بچے اٹھانے آتی ہیں اور مکہ کے تمول و سرمت کے گھرانوں کو آوازیں دے دے کر ان سے بچے طلب کرتی ہیں. سب نے عمراء کے بچوں کو اٹھایا سب نے تمول و تونگری کے آستانے کو کھٹکھٹایا اور حلیمہ سب سے آخر میں. حلیمہ کیوں کہ سب سے آخر چلی تھی. میں کہا کرتا ہوں بالکل نہیں. جس کی سواری کمزور ہو وہ تیز رفتار سواری والوں سے پہلے سفر کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی. تصور الحق جو ہیں میرے عزیز ان کے پاس ہو شیورلٹ کی امپالا کار اور میرے پاس ہو سن 30 ماڈل کا سائیکل اور ہم دونوں کو صبح 8 بجے پہنچنا ہو دینا تو میرپور سے پہلے سفر میں شروع کروں گا یا میرا عزیز میں اس کے پاس تو شیورلٹ کی امپالا کار ہے بابو وہ تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا. میرے پاس جو سن 0 ماڈل کی اجڑی ہوئی سائیکل ہے میں پہلے سفر کروں گا کہ پتہ نہیں کب پہنچائے گی. حوازن کی دوسری دائیوں کے پاس اونٹنیاں تھی تیز رفتار ان کے پاس سواریاں تھیں سبک رفتار اور حلیمہ کی اونٹنی تھی سن 0 ماڈل کی اوور ایج گئی گزری اور نکمی. سفر تو سب سے پہلے شروع کیا لیکن پہنچی سب کے بول تو بول 6 کر جزاک اللہ. چلی سب تو پہلا تے پہنچی سب تو آخر. اس حسن اتفاق کے قربان جائیے جو سب سے پہلے چلی اور سب سے آخر میں پہنچی. تقدیر نے کہا حلیمہ تجھے مبارک ہو تو سب سے پہلے چل کر سب سے آخر آئی ہے تو تیرے مقدر میں بھی وہ لکھا جو تخلیق کے تصور میں سب سے اول اظہار نبوت میں سب سے آخر.
حلیمہ مکے میں آ رہی ہے اور حوازن کی دائیاں مکے سے جا رہی ہیں. جانے والی دائیوں کے آغوش امیروں کے بچوں سے بھرے ہوئے ہیں اور خالی ہاتھ آنے والی حلیمہ پر تمام دائیوں نے طنز کیا. ہوں آ گئی ہے پیپے سے بیٹھ کے, ہوں کی لبنا تینوں. بچے تے سارے اسی اٹھا کے جا رہی ہیں, آ جا واپس ساڈے نال چل. ساڈے بچیاں نو دیکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر لئیاں کر. مکے چ بچہ کوئی نہیں رہا. حلیمہ کہندی ہے رب راکھا غریباں دا, جے کوئی نہیں رہا تے مینوں مکے دیاں دیواراں نال سر تے ٹکرا لین دیو, مینوں نصیبے تے آزما لین دیو. حلیمہ مایوس ہو کر آئی, مکے میں قدم رکھا, لیکن قربان جاؤں خدا کتنا بے نیاز ہے, وہ کتنا کار تھا. میں نے کہا بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. اور حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر کہ تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی. حلیمہ مکے کی ایک گلی کے کونے پہ اپنی کم نصیبی پہ اشکبار کھڑی ہے, آنکھیں برس رہی ہیں, اور مکے کی کسی ضعیفہ کی نظر پڑ گئی. اس نے دیکھا کہ کوئی اجنبی خاتون رو رہی ہے, قریب آئی, کہنے لگی حلیمہ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ کہتی ہے میں یہاں کسی امیر کا بچہ اٹھانے آئی تھی کہ پرورش کروں گی تو معاوضہ ملے گا, میری غریبی کے دن بدل جائیں گے, لیکن کیا کروں سواری کمزور تھی, دیر میں پہنچی ہوں. حوازن کی دائیاں بچے سب اٹھا کے چلی گئی ہیں, اب بچہ رہا کوئی نہیں, میں کسے اٹھا کے جاؤں. مکے کی ضعیفہ کہتی ہے حلیمہ یہ تو ٹھیک ہے کہ امیروں کا بچہ کوئی نہیں رہا, لیکن یہ غلط ہے کہ بچہ کوئی بھی باقی نہیں رہا. ایک یتیم باقی ہے جس کو حوازن کی دائیوں نے پسند نہیں کیا کہ اس کا باپ زندہ نہیں, وہ یتیم ہے. اور پھر تو غریب ہے, غریبوں کو غریبوں سے محبت ہوتی ہے, تو جا کے دیکھ لے شاید وہ جنس تجھے پسند آ جائے. حلیمہ دل میں سوچتی ہے کہ بچے کو اٹھانا تو میری منشا پہ ہے, جی چاہے گا تو اٹھاؤں گی, مگر اس بیوہ کے درد تو بانٹا ہوں, اس ماں کے دکھ تو بانٹا ہوں جس کے یتیم کو کسی دائی نے پسند نہ کیا. وہ ماں کتنی مغموم ہوگی, وہ ماں کتنی غم رسیدہ بیٹھی ہوگی, اس کا جگر تو ٹکڑے ہو چکا ہوگا کہ اس کے یتیم کو کسی دائی نے پسند نہ کیا. حلیمہ درد دل لے کے آئی اور آمنہ کے پاس بیٹھ کے کہتی ہے بی بی آمنہ مجھے یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ تیرا یتیم کسی دائی کو پسند نہیں آیا. حضرت آمنہ نے حلیمہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, فرمانے لگی نہ حلیمہ یہ تو کیا کہتی ہے؟ یہ ہے کہ کوئی دائی میرے یتیم کو پسند نہیں آئی, اور میں اس انتظار میں بیٹھی ہوں کہ میرے لال کی نگاہوں میں کون سی دائی جچ جاتی ہے. حلیمہ کہتی ہیں اچھا کوئی ایسا ہیرا لے کے بیٹھی ہو؟ جناب آمنہ فرماتی ہیں پوچھتی کیوں ہو؟ وہ دیکھو وہ سامنے سوئے ہوئے ہیں میرے محبوب ذات کے. حلیمہ اٹھی اور دوڑ کے آئی, میرے آقا استراحت فرما ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے, بھول بیٹھے ہو نا. حالانکہ پہلے کہہ گیا ہوں میں نے, آج کیس میں سنی ہے تقریر پہلی, میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پھر وہی باتیں دوہرا لوں اور میرے یار کہیں گے ندیم کو کچھ آتا ہی نہیں, پھر وہی تقریر ہمیں سنا دیں. آج میں نے اس لیے اپنی صاحب کا تقریر سنی ہے. میں پچھلے سال کہہ گیا تھا کہ حضور سوئے ہوئے نہیں لیٹے ہوئے ہیں. سوتے تو وہ ہیں جنہیں غفلت سلا دے, اور جو سونے والوں کو جگانے کے لیے آئے وہ کیسے سو سکتے ہیں؟
کہ جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم صلی اللہ ہو، جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم، اور یوں انہیں دیکھ کے ہو جاتی تھی دائی مغموم، کہ بچوں کی نیند تو بڑی غفلت والی ہوتی ہے، یہ میرا لال سو کیوں نہیں رہا، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی لیکن اس کی چشمے نیم باز، اس کی آدھ کھلی آنکھیں آسمان کی فضاؤں میں کچھ جھانک رہی ہیں، یوں انہیں دیکھ کے ہو جاتی تھی دائی مغموم، پھر لوریاں دے کے مچا دیتی تھی گھر میں ایک دھوم، پر راز حلیمہ کو کہاں تھا معلوم کہ وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، الف مرت بعدد کل ذرہ۔ عبداللہ کا یتیم لیتا ہوا ہے، استراحت فرما ہے، حلیمہ قریب آئی، حضور کے چہرے انور سے چادر اٹھائی، اس نے مصطفی کی کرنوں نے حلیمہ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا، اور حلیمہ کی نگاہوں سے ہوتی ہوئی حسن محمد کی کرنیں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں اور عرش کی عظمتوں کو منور کرنے لگیں۔ میں نے کہا حسان بن ثابت نے تو بعد میں شعر کہہ ڈالے، موقع تو یہی ہے، حلیمہ کے وجدان نے اسی وقت فیصلہ کر لیا ہوگا، حلیمہ کے دل کی نگری نے اسی وقت کہہ دیا ہوگا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ او محبوبہ، تیرے جیاں حسین تے اج تک میری اکھاں نے دیکھیا نہیں، تیرے جیاں سونا تے اج تک کسی ماں نے جنیا نہیں، خلقتا مبرأ من کل عیب، ہائے تو تے تمام عیباں تو پاک پیدا کیتا گیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، تینوں دیکھ کے تے میرا دل بول دے کہ تو تے اوویں پیدا کیتا گیا جویں تیرا دل چاہندا سی۔ باقی ساری دنیا خدا نے اپنی مرضی دے مطابق بنائی، اللہ نے جویں چاہا آسمان نو بلندی دتی، رب دی جویں مرضی آئی زمین نو وسعت دتی، پہاڑاں نو متانت و سنجیدگی اور بلندی دتی، ندی نو بہاؤ دتا، شاخاں نو جھکاؤ دتا، رب نے جویں چاہا سمندر نو خروش دتا، طوفاناں نو جوش دتا، رات نو گونج دتی، بادل نو گرج دتی، ہوا نو فراٹا دتا، فضا نو سناٹا دتا، صبح نو اجالا دتا، چاندنی نو جھالا دتا، رب دی جویں مرضی آئی ریشم نو نرمی دتی، سورج نو گرمی دتی، پھلاں نو مہک دتی، سبزے نو لہک دتی، انادل نو چہک دتی، بجلیاں نو چمک دتی، ہوراں نو حسن دتا، ملائکہ نو تقدس دتا، جنت نو بہاراں دتیاں، دنیا نو گلزار دیتے، ابو بکر نو صداقت دیتی، عمر نو عدالت دیتی، عثمان نو شرافت دیتی، علی نو شجاعت دیتی، حسنین نو شہادت دیتی، عالم نو علم بخشا، زاہد نو زہد دیتا، متقی نو تقوی دیتا، ساجد نو سجدے دیتے، شب خیز نو آہ صبح گاہی دیتی، شہداء نو شہادت بخشی، فلسفی نو فلسفہ دیتا، مفکر نو فکر دیتا، خطیب نو خطابت بخشی، پیو نو پدری محبت بخشی، ماں نو مانتا دیتی، رب دی جویں مرضی آئی ساری دنیا اوویں بنائی، لیکن او محبوبہ جد تیرے بنان دا ویلا آیا تے میرا دل بول دے کہ تیرے بنان تو پہلا خدا نے اپنی تخلیق دے بے مثال ہتھاں نو روک لیا تے پھر پیار نال پوچھیا کہ دس او میرا محبوب، دس او میرا پیارا، تینوں کیویں بناواں، تینوں کیویں سجاواں، کأنک قد خلقت کما تشاء، پھر ذوق دیاں تیرے ذوق دیاں لطافتاں جویں چاندیاں گئیاں اوویں دس تے جبلت تیرے حسین نقش و نگار سنواردا گیا۔ نعرہ تکبیر،
حلیمہ نے اٹھایا تے محبوب نو سینے نال لا لیا، کہندی آمنہ مبارک دے مینوں تیرے یتیم نو پسند آ گئی ہے۔ آمنہ بی بی فرماندی حلیمہ کی دلیل ہے کہ تم پسند آ گئی ہے؟ حلیمہ کہندی ہے میری دل دی دنیا دا شہنشاہ بن گئی، اے دے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکاں گی۔ تے محبت کی ٹریفک یک طرفہ نہیں ہوندی ہے، دو طرفہ ہوندی ہے۔ محبت کی کرن دوسرے دل میں جب روشن ہوتی ہے کہ اس دل میں بھی روشن ہو جائے۔ جب یہ مجھے اتنا پسند ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ میں غریب بھی اپنے محبوب کو پسند آ گئی۔ جناب آمنہ نے اپنے رخصت ہونے والے محبوب کے پیشانی پہ بوسہ دیا، رخصت کیا۔ حلیمہ خلاصہ کائنات کو سینے سے لگا کے باہر آئی، اونٹنی کے قریب پہنچی تو دل کی دھڑکن رک گئی۔ کہتی ہے اللہ، آج جو میرے پاس عرب کی سرزمین کا سرخ اونٹ ہوتا، میں اس پہ اپنے محبوب کو بٹھاتی، وہ آنن فانن مجھے اپنے گھر پہنچا دیتا۔ یہ مصیبت پتہ نہیں کتنے دنوں بعد لے جائے گی، یہ چل ہی نہیں سکتا۔ اوور ایج پیپا کنسیڈر ماڈل دا پتہ نہیں کتنے دنوں بعد لے جائے گا۔ کہ حلیمہ دی اونٹنی کہندی ہے میری مالکہ تو تے میرے تے طنز نہ کر، میرے تے تو تے مستر نہ چلا، اے تے میرے تے تو سوار ہوندی سے تے میں چل نہیں سکتی، پتہ ہی ہن کینوں لے کے آئی۔ میری کمزوری تے کوئی شک نہیں، لیکن جنوں سینے نال لا کے آئی ہیں وہ کتنا طاقتور ہے۔ انقلابی نو لے کے آئی ہیں، بربادیاں چاہے گا تے آبادیاں نال بدل دے گا، غماں چاہے گا تے خوشیاں نال بدل دے گا، جہالت چاہے گا تے علم نال بدل جائے گی، رات وچ قدم رکھے گا تے صبح سعادت دی دلکش نمود نال بدل دے گا۔ اے تے او کمزوریاں چاہے گا تے طاقت تے قوت نال بدل دے گا۔ اے تے میرے تے تو سوار ہوندی سے تے میں چل نہیں سکتی، جنوں سینے نال لائے کے آئی ہیں ذرا میرے تے بٹھا کے صحیح، قدم اوتھے رکھاں گی جتھے نظر پے گی۔ تے حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو سینے نال لا کے ڈاچی تے بیٹھی، تے ڈاچی راکٹ ڈیزل بھر لو، ہوا سے باتیں کر لو۔ یہ گئی وہ گئی، فراٹا بھرتی ہوئی جا رہی ہے، اور کئی گھنٹے پہلے نکلا ہوا حوازن کی دائیوں کا قافلہ، کسی دائی نے مڑ کے دیکھا تو طوفان اڑتا ہوا نظر آیا گرد و غبار کا۔ وہ اپنے ہم سفر دائیوں سے کہنے لگی کوئی دشمن لوٹنے کے لیے آ پہنچا ہے، خبردار ہو جاؤ، کسی دشمن کا قافلہ آ گیا ہے، بڑا تیز رفتار ہے۔ لیکن کسی تیز نگاہوں والی دوسری دائی نے جو غور سے دیکھا تو گرد و غبار کے اس طوفان میں ایک جگنو چمکتا ہوا نظر آیا، گرد و غبار کی اس اندھیرے میں ایک ستارہ صبح جگمگاتا ہوا نظر آیا۔ وہ آنکھن لگی اڑیے تو کی کہنی ہے، زمین تے دشمن آ گئے نے، ذرا غور نال تک مینوں تے دوست معلوم ہوندا ہے، دشمن نہیں آ گیا، بس ایک گلاں ہو رہی سن کہ حلیمہ دی اونٹنی ہوا نال باتیں کرتی ہوئی پراٹے بھر کے ساتھ گزرنے لگی۔ دائیوں کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کہنے لگی حلیمہ تیری ڈاچی تو چلنے سے بیکار تھی، اذکار رفتہ تھی، عمر رسیدہ تھی، بالکل کسی کام کی نہیں تھی، یہ کہاں سے بدل کے لائی ہو؟ آج تک نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا کہ کوئی اونٹنی اتنی تیز رفتار بھی ہو سکتی ہے۔ حلیمہ نے کہا 6 نمبر کی اینک لگوا لو، آنکھوں کا علاج کرواؤ نا، غور سے نہیں دیکھا؟ اس کا ڈھانچہ دیکھو، اس کی ٹانگیں دیکھو، اس کے کان دیکھو، اس کی رنگت دیکھو، اس کا جسم دیکھو، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ حاطف تکبیر بولا، ہاں ہاں حلیمہ سچ کہتی ہے۔ حوازن کی دائیوں، جن کو تم نے پسند کیا، جن کو تم نے اٹھا لیا، وہ عمارت و تمول کے جنسی چونچلے ہیں، وہ سونگری اور تمول کے اللے تللے ہیں، جن کو تم اٹھا کے جا رہی ہو وہ گوشت پوست کے ڈھانچے ہیں، اور جو حلیمہ کے مقدر میں آیا وہ فخر رسول ہے، مولائے کل ہے، ہادی سبل ہے، جس کی رحمت بے مل ہے۔ جو حلیمہ کے مقدر میں آیا وہ اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، چاپیے کوثر چاپیے میسر برتر بالا قدر ہے، نبیوں کی برادری کا افسر ہے۔ جو حلیمہ کے مقدر میں آیا وہ حسین ہے، نازنین ہے، غور سے دیکھو محجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے،
ساری کائنات میں بہترین ہے اور جس کی عظمتوں کے دشمنوں کو بھی یقین ہے. حوازن کی دائیوں جو حلیمہ کے مقدر میں آیا وہ رہبر رہنما ہے, بدر الدجا ہے, شمس الضحیٰ ہے, خیر الورا ہے, احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ. اللہ اکبر. میری گھڑی تو 11:15 بجا رہی ہے. آپ کے کیا بجے ہیں؟ کہیں 12 بج تو نہیں گئے آپ؟